دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اس سے پہلے جوئی صاحب کہ آپ وہ مشتاق کے حوالے سے یہ مرکزی حکومت کی کارکردگی پر بات کریں، تو ابھی سر بریک کے دوران مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہمارے اسی پروگرام میں چودھری شجاعت صاحب تشریف لائے تھے، ہمارے یہاں درمیان کی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ ریویل کیا، انکشاف کیا کہ جنرل پرویز مشرف نے فروری کے انتخابات کے بعد آپ لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں۔ تو چودھری شجاعت صاحب نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ میں بولتا، سب سے پہلے فیصل صالح حیات نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی سیاست کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں تو چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے، فیصل صالح حیات آج کل سپریم کورٹ میں رینٹل پاور پلانٹ کا بھی بات کر رہے ہیں، تو آج کیسے چودھری پرویز الہی نے اپنے گھر پر بابر اعوان کو بلوا لیا؟ اس کا سر جواب دیجیے۔ بلوا نہیں لیا، وہ آئے ہیں ہمارے گھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نصرت جوید صاحب بڑا ہی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک سپریم کورٹ میں فیصل صالح حیات صاحب گئے ہیں، پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور چودھری شجاعت صاحب گئے تھے، مشاہد صاحب گئے تھے، اور سو موٹو جو یہ ایکشن لیا گیا چیف جسٹس صاحب نے لیا، تو ہماری پارٹی کی جو نمائندگی ہے وہ فیصل صالح حیات صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کو بیک بھی کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہی اہم رہنما ہیں اور مجھے بڑی ان کی عزت اور احترام ہے۔ اور انہوں نے اس موقع کے اوپر اور بھی باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب پریزیڈنٹ صاحب مشرف صاحب نے کہا کہ یہ دونوں بھائی اگر پارٹی کے عہدوں سے ہٹ جائیں تو زرداری صاحب آپ لوگوں میں سے کیبنٹ میں بھی لینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پھر فیصل صاحب نے کہا کہ ہم قطعاً کسی کیبنٹ میں نہیں خواہش مند، اور نہ ہی ہم جانا چاہیں گے، نہ ہی ہم جائیں گے، اور ہماری قیادت کے بارے میں آپ یہ الفاظ واپس لیں، اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ بات اس کے بعد فاروق الغاری صاحب نے کی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، پارٹی کا ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو جب وہ ہمارے لیے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے تو ہم ان کو کیسے ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری ایک اور بھی میں ساتھ ساتھ بات کر دوں، لیکن جب ہم نے اس کو ڈبل چیک کیا تو یہ بات غلط نکلی۔ زرداری صاحب نے ہمیں نکالنے کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو نکالنے کی بات کی تھی اس وقت۔ اچھا ایک منٹ چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ اور بات کریں، ایک اور بات بھی واضح کر دیجئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ ورکنگ انڈرسٹینڈنگ کی خواہش بھی ہے۔ میں الائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں سر، ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ کی۔ اور اب یہ جو واقعہ ہے جس کی آپ پتہ نہیں کیوں تصدیق کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، اب تو وزیر اعظم صاحب بھی ظاہر ہے اس بات پہ خوش ہوئے ہوں گے کہ بھائی ایک آدمی گیم کا حصہ نہیں بن رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چودھری احمد مختار اور قمر زمان قاہرہ وہ پارٹی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ کم وقت میں چودھریوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ کہتے رہے ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی 4 ماہ پہلے نصرت جوید صاحب آپ کو تو پتہ ہے، مناز صاحب کو بھی پتہ ہے، 4 ماہ پہلے گجرات کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون نے اتحاد کر کے ہمارے خلاف الیکشن لڑائے۔ یہ صحیح، دونوں نے اکٹھے الیکشن لڑائے اور وہاں جا کے تقریریں کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فوری طور پہ جو وجاد صاحب کے مخالف نوابزد اغظرفر گول صاحب ہیں، ان کو انہوں نے ایڈوائزر لیا ہے، تو بھلے وہ کرتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری تو کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ آئے ہیں، وہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ پارٹی کی امانت ہے، پارٹی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنسنسس ڈیولپ کریں گے۔ اور جہاں تک ورکنگ ریلیشن شپ کی بات ہے، جو قومی معاملات ہیں، 18th امینڈمنٹ ہو، اس میں سب سے زیادہ ہماری ٹیم نے پرفارم کیا،
جی جس میں نہیں بلکہ ڈیفینڈ کرنے اور اسی طرح جب وہ ٹیررزم کی بات ہوئی جو قومی معاملات میں ہے وہاں ہم پوری طرح پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. میں نے بابر اعوان صاحب کو کہا خدا کے لیے آپ گڈ گورننس کریں, بہتر پرفارم کریں تو خود بخود جمہوریت مضبوط ہوگی. لیکن آخر جو صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہے پنجاب کی گورنمنٹ تو آپ کو چھوٹی سی اگر غریب آدمی کو 2 روپے کی روٹی بھی اگر لگتی رہی تو اس پر بھی آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ تندوروں میں پھونکا جا رہا ہے سارا پیسہ. دوسری روٹی پہ اعتراض نہیں, یہ ان کی مینجمنٹ کے اوپر ہے, ان کی اسکیم کے اوپر ہے, یہ شیخ چلی کی اسکیمیں ہیں. آپ گراؤنڈ میں دیکھ لینا ان کے اپنے آؤٹر جنرل کی مناز صاحب ان کے اپنے آؤٹر جنرل کی رپورٹ کا پڑھ لیں, وہ کہتا ہے جی 1.2 بلین کا گھپلا ہوا ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں. اور پھر اسکیم اگر اچھی ہے تو بند کیوں کی ہے؟ وہ سیلاب کی وجہ سے بند ہوا. بالکل سیلاب کی وجہ سے نہیں. ٹاسک فورس ان کی جو 42 ٹاسک فورسوں پہ اربوں روپے انہوں نے ضائع کیے ہیں, ان کو 2.5 سال بعد سمجھ آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں جو وہاں پر موجود ہے لیکن جو صاحب بالکل بات موجود ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے کیا ڈیلیور کیا ان کی ٹاسک فورس؟ چلیں جی یہ بھی مان لیتے ہیں ٹاسک فورس انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا ایک منٹ جی چوئی صاحب اپنے لوگوں کو بلائٹ کرنے کے لیے استعمال تو نہ کریں. جی چوئی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں سر ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے, لائیو اسی لیے کرتے ہیں. میں اور مشتاق تو اپنی سوریاں دیتے رہیں گے, خلق خدا کی آواز بھی سن لیں. بہاول نگر سے ایک صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب, مشتاق صاحب, میں میاں مستانہ سہروردی بات کر رہا ہوں ڈارا والا ضلع بہاول نگر سے. جی سہروردی صاحب, یہ چودھری پرویز الہی صاحب سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ عوام جو ہے اس وقت عوام کی اصل نظریں یہ ہے کہ مہنگائی کا جو اتنا طوفان عوام کے اوپر آیا ہوا ہے اور سیلاب کا طوفان آیا ہوا ہے, اس کے حل میں لیے آپ لیگ نے اپوزیشن میں رہ کر کیا کردار ادا کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سہروردی صاحب. جی سوال آ گیا. اس کے لیے ہاں جی اس کے لیے اپوزیشن ہر وقت آواز اٹھا رہی ہے. میں نے اسی پروگرام میں, اگر یہ میرا پروگرام سن رہے تھے تو اسی پروگرام میں میں نے کہا کہ نون لیگ نے جو 1997 والی قیمتیں کہا تھا لانے کے لیے, آج لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے دور کی قیمتیں واپس لے آئیں. انہوں نے تو پیسے ضائع کیے ہیں سبسڈی میں, تو انہوں نے قیمتیں کم کی ہیں کوئی. اچھا جو صاحب اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کے اوپر. کا کام ہے کہ آواز اٹھانی, وہ آواز ہم اٹھا رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ عملی اقدام بھی کی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے, وہ بھی کر رہے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 28201550. اس وقت وقت ہے بریک کا. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ہماری گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.